اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے کل کے درس میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مروی حدیث، جسے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ رب العالمین کی قسم ہے، کہا لا یؤمن عبد، کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لجارہ او لأخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح کل کے درس میں ہو چکی تھی، کچھ باتیں اس کی باقی تھیں جو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام نے انسانوں کو باہمی الفت اور محبت کے ساتھ مل کر کے آپس میں زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے، اور جیسا کہ باب الادب میں اب بہت ساری روایتیں پڑھ چکے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن سے آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی کا شائبہ ہو سکتا تھا، ناراضگی کی بات ہو سکتی تھی، شریعت نے اس سے ہم کو اور آپ کو روکا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ سے نہ بیٹھے، اسی طریقے سے کہا کہ 3 آدمی اگر موجود ہو تو ایک کو چھانٹ کر کے 2 آدمی آپس میں گفتگو نہ کریں بلکہ تینوں کو لے کر بات کریں، ہے نا، کہیں شیطان اس کے دل میں خیال ڈال دے کہ دیکھو تم کو اس لائق ان لوگوں نے نہیں سمجھا، یہ ساری چیزیں۔ اور کل کے درس میں ہم نے یہ باتیں بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ پڑوسی کی کئی قسمیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کئی اقسام بیان فرمائے ہیں، اور ان اقسام کے اعتبار سے ان کے مراتب بھی ہوں گے۔ پڑوسی کو شریعت میں یا عربی زبان کے اندر جار کہا جاتا ہے۔ جی، جار، جار کہتے ہیں کسی کو پناہ دینے کو، کسی کو پناہ دینے کو، اور جس کا حق بڑا ہو، جس کو پناہ دیا جائے، جس کی حفاظت کی جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ هو یجیر ولا یجار علیہ، اللہ رب العالمین پناہ دینے والا ہے، اور اگر اللہ کسی کو پناہ دینے سے ہاتھ اٹھا لے تو اس کو کوئی دوسرا پناہ دینے والا نہیں ہے۔ اور جار کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ مددگار بھی ہوتا ہے۔ جار کا ایک معنی مددگار بھی ہوتا ہے۔ غور کیجئے، جب جنگ بدر شروع ہو رہی تھی، لڑائی، تو کفار اور مشرکین کے پاس، جو مکے سے آئے تھے لوگ، ابلیس آیا ان کے پاس، اور اس نے کیا کہا؟ کہا لڑو تم لوگ، انی جار لکم،
سورہ توبہ کی آیت ہے، میں تمہارا مددگار ہوں۔ فلما تراءت الفئتان، جب دونوں گروہ آپس میں لڑ پڑے، بھیڑ گئے دونوں، نکص علی عقبیہ، تو ابلیس اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، یعنی جو فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میدان جنگ چھوڑ کر کے ابلیس ان مشرکین مکہ کو، جن کو ورغلا کر کے بلایا تھا، بے یار و مددگار چھوڑ کر کے چلا گیا۔ بتانے کا مطلب اور مقصود یہ تھا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے ابلیس کی زبانی، جو اس نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارا کیا ہوں، مددگار ہوں۔ مکہ والوں کو کہا تھا انی جار لکم، میں تمہارا مددگار ہوں۔ تو پڑوسی کے لیے حفاظت کا سامان ہوتا ہے، اس سے مصیبتوں کو، تکلیف دہ چیزوں کو دور کرتا ہے، اور وہ چیزیں جو اس کو نفع دے سکتی ہیں، خیر پہنچا سکتی ہیں، ان اسباب کو پڑوسی کے لیے مہیا کرتا ہے، اس لیے پڑوسی کو پڑوسی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الجار یشمل المسلم والکافر، پڑوسی چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، یہ دونوں کے دونوں پڑوسی کے حق کے اندر آتے ہیں۔ والعابد والفاسق، چاہے پڑوسی عبادت گزار ہو یا فسق و فجور کرنے والا ہو، پڑوسی میں شامل ہوگا۔ والصدیق والعدو، چاہے وہ آپ کا دوست ہو یا دشمن ہو، چاہے وہ قریبی ہو یا دور کا ہو، یا چاہے آپ کے گھر سے قریب ہو یا آپ کے گھر سے دور ہو، لیکن جو قریب ہوگا اس کے مرتبے کے اندر اضافہ ہوگا۔ یہ باتیں ابھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ اہل علم نے کہا کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور اس کے دائرے کو جتنا زیادہ ہو سکے وہ بڑھانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایک مسجد کی آواز، اذان کی آواز جتنے گھر تک لوگ سنتے ہیں، یعنی محلے کی مسجد ہے، وہاں اذان دے رہے ہیں، جتنے گھر تک لوگ سنتے ہیں آس پاس میں، کہا وہ سب کے سب آپس میں پڑوسی ہیں، سب کے سب آپس میں پڑوسی ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اسی طرح سے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پڑوسیوں کا جو حد ہے نا، وہ چاروں جانب سے پورب، پچھم، اتر، دکن سے کتنے ہیں، 40 گھر تک۔ یعنی آپ کا گھر ہے، آپ اپنے گھر سے دائیں جانب 40 گھر، بائیں جانب 40 گھر، سامنے 40 گھر، پیچھے 40 گھر، یہ حد ہے، یہاں تک آپ کے پڑوسی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے معاملے کو ایمان باللہ اور ایمان بالآخر سے جوڑا ہے۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں کا جو کوئی آدمی اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم جارہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے۔ اور ایک روایت میں ہے فلا یؤذی جارہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اسی طرح سے حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابو شریح کی روایت ہے واللہ لا یؤمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ آپ نے کہا، دیکھیے قسم کھا رہے ہیں اور 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ قیل من یا رسول اللہ، کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون ایسا آدمی ہے جس کے بارے میں آپ بار بار قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، جس کے تکلیف سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہتے ہوں، وہ آدمی ایماندار نہیں ہو سکتا، یعنی حقیقی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ مومن تو ہوگا لیکن کامل الایمان وہ آدمی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آمن ما آمن، وہ شخص ایمان والا ہے ہی نہیں، اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ کہا کون؟ کہا من بات شبعان وجارہ جائع،
جو آدمی پیٹ بھر کر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی جو ہو وہ بھوکا ہو، وہ آدمی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس طرح کی جو احادیث ہیں جی، یہ پڑوسی سے اور مسلم معاشرے اور مجتمع کو کس طرح سے ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں، اس کو آپ حقیقی طور پر اس کا مشاہدہ یہاں پر آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی خصلتوں میں سے، ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام ترمذی نے، امام ابن حبان نے اور ابن خزیمہ نے، امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام حاکم صحیح کہتے ہیں خیر الاصحاب عند اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہتر آدمی وہ ہے خیر لصاحبہ، جو اپنے دوست کے لیے بہتر ہو، وخیر الجیران عند اللہ، سب سے بہتر پڑوسی اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ ہے خیرہم لجارہ، جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہتر ہو۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حسن ہے، روایت حسن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یاخذ عنی هذه الکلمات، کون آدمی ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھے اور اس کے اوپر عمل کرے، اور جو عمل کرنے والا ہو اس کو سکھا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے سکھا دیجئے۔ فأخذ بیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا، فعد خمسا، اور 5 چیزیں شمار کروائیں۔ غور کیجئے، کہا اتقی المحارم، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچو، تکن اعبد الناس، تو سب سے بڑے عبادت گزار تم ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے تمہاری تقدیر میں جن چیزوں کو لکھ دیا ہے اس سے راضی ہو جاؤ تو تم بہت بے نیاز ہو جاؤ گے۔ آدمی مشقتیں اور مصیبتیں زندگی میں ڈپریشن کا شکار کب ہوتا ہے؟ تب ہوتا ہے جب تقدیر الہی کا کے اوپر اس کو ایمان نہیں ہے، خود دیکھ رہا ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دوسرے کو یہ مل رہا ہے، وہ مل رہا ہے، وہ مل رہا ہے۔ بھائی اللہ نے تقسیم کیا ہے، اللہ کی تقسیم کے اوپر اگر آدمی راضی ہو تو دنیا کی زندگی کے سے وہ حقیقی طور پر لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ اور یہی تقدیر کے اوپر، ایمان بالقضاء والقدر کے اوپر کا ثمرہ ہے کہ آدمی دنیا میں سکون اور اطمینان سے رہتا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو تقسیم کر دیا ہے اس کے اوپر تم راضی رہو، بے نیاز رہو گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ کہ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تکن مؤمنا، تاکہ تم ایمان والے ہو۔ اور کہا لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے تم پسند کرتے ہو، تاکہ تم مسلمان رہو۔ اور کہا کثرت سے مت ہنسا کرو، اس لیے کہ بہت زیادہ ہنسنا یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ 5 چیزوں کی نصیحت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھی۔ اسی طرح سے پڑوسی جی 3 چیزوں میں اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، یا اس کے ساتھ حسن سلوک کو اگر آپ اکٹھا کرنا چاہیں تو 3 پوائنٹس کے اوپر اس کو جمع کر سکتے ہیں۔ یہ تینوں پوائنٹ جان لیجئے اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس کا اکرام کیا جائے، اس کی احترام کا خیال رکھا جائے، اس سے نقصان دہ چیزوں کو دور کیا جائے، اور اس کی تکلیف کے اوپر صبر کیا جائے۔ یعنی وہ آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہے تو اس کے اوپر صبر کیجیے، لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار مت ہو جائیے۔ یہ تینوں پوائنٹس ہیں، کتاب و سنت کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو یہی 3 محور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اگر تمام حدیثوں کو جمع کریں گے تو یہی 3 چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے گی۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس کی تعظیم کی جائے۔ اس کی تعظیم یہ بڑا وسیع لفظ ہے، تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ملے تو آپ اس سے سلام کیجئے، علی الاقل
سلام کیجئے. اور یہی سوال آپ لوگوں کے پاس آیا تھا کہ یہود و نصارہ سے سلام کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں تکریم ہے. یعنی اگر آپ کسی سے سلام کرتے ہیں گویا آپ اس کی تکریم کرتے ہیں. اگر آپ کا مسلمان ہے آپ اس سے سلام کیجئے، اس سے نرم گفتگو کیجئے، اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیجئے، نرم باتیں اس کے ساتھ کیجئے. اور اگر اس کو کسی مشورے وغیرہ کی ضرورت ہے تو اس کو مشورہ دیجئے جو اس کے دین کے لیے اور اس کے دنیا کے لیے مناسب ہو. اور اگر پڑوسی غائب ہے یعنی گھر میں نہیں ہے، گھر اس کا بند ہے، تو اس کے غیر موجودگی میں اس کے گھر کی دیکھ ریکھ کیجئے. دیکھیے کوئی آ تو نہیں رہا ہے، کوئی جا تو نہیں رہا ہے، کوئی اس کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا ہے. یہ ذمہ داری آپ کی ہے. اسی طریقے سے اس کے ساتھ اچھی زندگی گزاریے، اس کے پریشانی میں اس کے خوشی میں آپ شریک ہوئیے. اگر وہ آدمی خوش ہوتا ہے تو اس کے خوشی کے اندر آپ اپنے دل کے اندر اطمینان محسوس کیجئے. اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو اس تکلیف کا دکھ ایک گناہ آپ اپنے دل کے اندر بھی محسوس کیجئے. آج یہ تمام تعلیمات کا الٹا ہم لوگ کرتے ہیں. جی پڑوسی گھر چھوڑ کر کے گیا ہے، کہ جانے دو، اس کا گھر ہے، وہ سمجھے گا، ہم کو کیا لینا دینا. بلکہ پڑوسی کی بات اب کیا کیجیے گا، آس پاس میں جو اپارٹمنٹ وغیرہ لوگ رہتے ہیں آج کل، میرے بغل میں کون رہتا ہے یہ لوگوں کو نہیں پتا ہے. کسی کے گھر میں میت ہے یا کوئی اور ہے تو یہ لوگوں کو اب پتا نہیں ہے. انسان کو فرصت ہی نہیں ہے ان تمام چیزوں کے لیے. یا تو دن بھر وہ کما رہا ہے، جو موقع مل رہا ہے اس کے بعد وہ موبائل میں لگ رہا ہے. اس کے علاوہ کون کیا ہوا، کون کہاں گیا، کون آیا کون گیا، اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے. وہ آدمی زندگی سے حقیقی طور پہ لطف اندوز نہیں ہو سکتا ہے جو ان تعلیمات کو فراموش کر کے اپنی زندگی گزارنے والا ہو. اسی طریقے سے پڑوسی کی تعظیم میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ احسان کیا جائے، ہدیے پیش کیا جائے اس کے لیے. اگر آپ کو میسر ہے تو، اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے اتنا تو کچھ ہدیہ آپ اس کو دیں. اور اس لیے ہدیہ پیش کریں تاکہ آپ اپنے گھر میں جو کچھ لے کر جا رہے ہیں آپ کا پڑوسی اس کو دیکھتا ہے، اور آپ کے گھر سے جو کچھ نکل رہا ہے آپ کا پڑوسی اس کو دیکھتا ہے. اسلام کی تعلیمات دیکھیے کیسی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں اگر تمہارے کوئی خادم ہے اور خادم اگر کھانا لا کر کے دسترخوان پہ لگاتا ہے، لگا رہا ہے، اور بیچارہ کنارے کھڑا ہے چپ سے، آپ کھا رہے ہیں، آپ کو کھانا سرو کر رہا ہے، کہا نہیں، ایک آدھ لقمہ بنا کر کے اس کو بھی کھلا دو، چکھا دو. ٹھیک ہے وہ کھائے گا لیکن ابھی کھلا دو، ابھی دے دو. کہیں ایسا اس کے دل میں خوف نہ رہے کہ ہم یہ نہ کھائے تھے. اور اس کی دل جوئی ہوگی. مالک اگر ایک لقمہ بنا کر کے اگر کسی نوکر کو بلا کر کے اس کے سامنے دے دے کہ بھائی یہ لو ہمارے ہاتھ سے ایک لقمہ آپ کھا لیجئے، یا یہ لیجئے ہم لقمہ یہ بنا کر کے آپ کو دے رہے ہیں، ذرا سالن ٹیسٹ کر لیجئے، اس کے دل کو کتنا سکون اور کتنا چین محسوس ہوگا دیکھیے. لیکن ہم لوگ کہا وہ دسترخوان کے قریب ہو گیا تو ہم لوگ کہتے ہیں ذرا ہٹ کے لگاؤ، کیا اس طرح سٹ جاتے ہو تم، حد میں رہو. اپنے پورا کھانا اس سے بنوا لیا، گوشت بنوا لیا، سب کچھ بنوا لیا، کھا پی لیا، اب وہ بیچارہ اپنے گھر میں جا کر کے دال چاول کھا رہا ہے. اس کا دل دکھے گا نہیں دکھے گا؟ ایسا کرنے والا آدمی حقیقی طور پہ مومن نہیں ہو سکتا، کبھی مومن نہیں ہو سکتا. یہ ساری چھوٹی چھوٹی تعلیمات کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں. ایک پڑوسی آپ کا غریب ہے، آپ کے گھر میں بکرا ذبح ہو رہا ہے، آپ وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ گوشت خرید کر لے جا رہے ہیں اپنے گھر میں، اور دیگر اشیاء آپ لے کر کے جا رہے ہیں، جھولا کا جھولا، سیب، انار، سنترے خرید کے، پھل فروٹ اپنے بچوں کے لیے لے کر جا رہے ہیں، اور اس کے بچے وہ سیزن کے پھل کے لیے بھی ترس رہے ہیں. ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا. آپ خرید کے لے گئے، دو چار بھجوا دیا اس کے گھر میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے
اور ہم جس دین کو مانتے ہیں اس دین نے کیا پیمانہ ہمارے لیے متعین کیا ہے پڑوسی کے تعلق سے، وہ ابھی آپ کے سامنے ہم واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر کو بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا یا ابا ذرین، اے ابو ذر، اذا طبخت مرقتا فاکثر ماءها وتعہد جیرانک، کہا اے ابو ذر، تمہارے گھر میں اگر گوشت بنے، کبھی شوربہ بنے، تو ایسا کرو اس میں پانی زیادہ ڈالو، شوربے میں شوربہ بڑھا دو، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ سوچئے تو پہلے زمانے میں جب ہم لوگ بچپن میں تھے تو ہم لوگوں کو یاد ہے گھر میں اگر کوئی مرغی بنا یا کوئی چیز بنی تو آس پاس میں ہماری والدہ اور دوسرے گھروں سے بھی دے کر کے بھیجا کرتی تھی پیالی میں، 2 ہی بوٹی کیوں نہ ہو، جاؤ فلاں کو دے دو، جاؤ وہاں دے دو، وہاں دے دو۔ آج کل یہ سب رواج کہاں ہے؟ سب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جو مینرز پہلے ہمارے باپ دادا کے زمانے میں موجود تھے، ہم لوگوں کے آتے آتے وہ چیزیں ختم ہو گئی، آپ لوگ بھی اس کو محسوس کرتے ہوں گے۔ اور پھر ہم لوگوں کے جو بال بچے، یہ نئی پیڑھی آ رہی ہے، یہ تو ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں ہے، آج لوگوں کو نام تک نہیں معلوم ہے ایک دوسرے کا۔ اگر موبائل نہ ہو تو وہ اپنے باپ کا نام بھی نہیں بتا سکے، وہ بھی دیکھ کر کے بتائے گا اس میں کیا معاملہ ہے اور کس زمانے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ابو ذر کو رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں کہ چلو تمہاری اتنی طاقت نہیں ہے کہ گوشت بڑھا سکتے ہو، کم سے کم شوربہ تو بھیج دو پڑوسی کو، اور پڑوسی کو بھی چاہیے کہ وہ لے رہا ہے، آج اگر کسی کو بھیجیے گا تو منہ پہ پھینک دے گا، تمہارے ہم محتاج ہیں، شوربہ لا کر کے دیتے ہو۔ یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو دیا تو کہا کہ اس کے گھر میں بچ گیا ہوگا تب ہم کو دیا ہے، لگتا ہے کوئی آج کھانے والا نہیں ہوگا، یہ بھی مسئلہ ہے۔ دونوں طرف سے معاملہ ہے، ایک طرف سے نہیں ہے، دونوں طرف سے معاملہ ہے۔ پتہ نہیں کچھ ملا کر کے دے دیا ہو، پتہ نہیں جادو ٹونا کر دیا ہو، پتہ نہیں کچھ اور کر دیا ہو، دنیا بھر کے وساوس ہیں، دنیا بھر کے وساوس ہیں۔ اگر کھا لیا تو ارے اس کے گھر سے آیا تھا سالن، کھا لیا، دیکھو نا طبیعت خراب ہو گئی، اب کہتا پھر رہا ہے۔ یہ سب ڈر بھی ہے۔ دل وسیع رکھو، اگر ہو بھی گیا ایسے تو اللہ کی تقدیر سے ہوئی ہے، وہ چیز اللہ کی تقدیر سے ہوئی ہے، لیکن آپ جان رہے ہیں نیک ہے آپ کا پڑوسی، صحیح ہے، اگر وہ آپ کو کچھ دے رہا ہے تو آپ لے لیجئے۔ یہ پڑوسیوں کے معاملے میں لوگ نہیں پوچھیں گے، لیکن مسئلہ ضرور پوچھیں گے، دیوالی کی مٹھائی آئی ہے، کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں؟ سنکرانتی کا فلاں چیز آیا ہے، لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں؟ اس میں مسائل بہت یاد آتے ہیں لوگوں، کیونکہ وہ مٹھائی کا ڈبہ ہے، اور یہاں پڑوسیوں کے بارے میں، حسن سلوک کے بارے میں کوئی آدمی نہیں جانتا، کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، وہ مینیجر ہے۔ آج لوگوں کی عزت نہیں ہے، عزت اس کے مال کی ہے، اس کے عہدے کی ہے، اس کے پیسے کی ہے۔ پیسہ ہو چاہے نہیں ہو، ابھی حافظ ابن حجر کا قول آپ نے پڑھا، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، چاہے آپ کا دشمن ہو، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، ہاں ٹھیک ہے، اس کے تہوار میں اگر کوئی چیز ہے اور آپ کو پتا ہے کہ تہوار میں دے رہا ہوگا، آپ منع کر دیجیے، نہیں، لیکن وہ اپنے شادی بیاہ میں آپ کو بلا رہا ہے، شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی غیر شرعی کام وہاں نہیں ہو رہا ہو، کھانے پہ بلا رہا ہے، آپ گئے، جا کر کے تحفہ تحائف اس کو دے کر کے واپس آ گئے، نہیں ہم نہیں کھا سکتے ہیں، دیکھا کہ اس کے یہاں جو جانور بنا ہے وہ ذبح کیا ہوا ہے نہیں کیا ہوا ہم کو پتہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں آدمی مینج کر سکتا ہے مینج، لیکن کرنا چاہے تو۔ لیکن یہی اگر کوئی مالدار دعوت ہو، کوئی مینیجر ہو، اگر وہ دعوت دے دے تو 100 کلومیٹر سفر کر کے بھی لوگ جائیں گے اس کے یہاں کھانے کے لیے، کیونکہ وہ بڑا آدمی ہے، نہیں جائیں گے تو پوچھے گا وہ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ چیزیں نہایت غلط ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو ذر کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی کہ اس کا پانی بڑھا دو۔ دیکھیے تو کہا ہدیہ دینے میں، اس سے پتا چلا جی کہ پڑوسی کو ہدیہ دینے میں تکلف نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ وہ کثیر ہی کیوں نہ ہو، قلیل ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایسا بھی ایک دم نہیں کرنا چاہیے
کہ آپ پورا کا پورا گوشت رکھ لیے اور اس کو خالی شوربہ بیچ دیا. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ثم منظر اہل بیت من جیرانک، پڑوسیوں کا خیال رکھو، ہر گھر والا اپنے پڑوسی کا خیال رکھے. فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ، معروف طور پہ، یعنی عام طور پہ جو ہدیہ دیا جاتا ہے اتنا ہدیہ اس کو دے دو، اتنا ہدیہ اس کو دے دو. لیکن ایک دم حقیر چیز اس کو دے دیا، کھانا بنا کے سب کھا پی لیا ہے، اب ہڈی وغیرہ بچی ہوئی ہے، چھوڑا جھوٹا ہے ایک دوسرے کا، اس کو سمیٹ کر کے اس کو دے دیا پڑوسی کو. ظاہر ہے اس سے اس کے دل میں تکلیف ہوگی اور وہ کھائے گا بھی نہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. معروف سے ہر وہ کام جو معاشرے میں چلتا ہو، جس طرح سے ہوتا ہو، اس کا خیال رکھتے ہوئے پڑوسی کا خیال انسان کو چاہیے کہ وہ رکھے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے. اسی طریقے سے کل کے درس میں یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جب بکری وغیرہ ذبح ہوتا یا گوشت بنتا تو آپ اس سے پوچھتے تھے کہ تم نے ہمارے پڑوسیوں کو دیا یا نہیں دیا، ہمارے فلاں یہودی پڑوسی کو دیا یا نہیں دیا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے کہا، جب قربانی کا گوشت تقسیم کر رہے تھے ازواج مطہرات، تو آپ نے کہا ابدئی بجارنا الیہودی. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارا جو یہودی پڑوسی ہے وہاں سے ابتدا کرو گوشت کے تقسیم کرنے کی، وہاں سے ابتدا کرو. جو یہودی پڑوسی ہے ہمارا، وہاں سے ابتدا کرو، اس کو دو. اب ہم لوگ پورا کا پورا بکرا بقرعید میں صاف کر جاتے ہیں اور اس کو لے کر کے گھومتے بھی ہیں گاؤں گھر میں، سب دیکھتا ہے آس پڑوس والا. اب پورا بکرا کھا گئے تم، ہم کو ذرا سا بھیجے تک نہیں. اس کو بھیج دیا کیجئے بھائی، دے دیا کیجئے. اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. لوگ سمجھتے ہیں قربانی کا گوشت ہے، محترم ہے، پتہ نہیں اس کو دے سکتے نہیں دے سکتے. دے سکتے اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آپ نے دیکھ لی ہے. اگر وہ کھاتا ہے گوشت تو اس کو لے جا کر کے دینے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر نہیں کھاتا ہے تو اس کو نہ دیجیے. نہیں کھاتا ہے تو نہ دیجیے. لیکن اگر کھاتا ہے اور کھانے کے بعد آپ کو ٹوک بھی رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ حسن سلوک کا تقاضا ہے کہ آپ اس کو دے دیا کیجئے، جیسا کہ اس حدیث میں اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سے حدیث سے آپ کو معلوم ہوا. اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ما زال جبریل یوصینی بالجار، کہ جبریل لگاتار مجھ کو پڑوسیوں کے بارے میں نصیحت کرتے رہے، وصیت کرتے رہے، حتی ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ کہیں اللہ رب العالمین پڑوسیوں کو وراثت میں حق تو نہیں دے دے گا، وراثت میں حقدار تو نہیں بنا دے گا ان کو. اتنی وصیتیں حضرت جبریل نے پڑوسی کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ہے. یعنی ایک رشتہ دار کا جو حق ہے، یعنی اس سے کوئی کم پڑوسی کا نہیں ہے جی، سوائے اس کے کہ اس کو میراث میں حق نہیں ملا ہے. اس کے علاوہ باقی چیزوں میں وہ آپ کا رشتہ دار ہی کی طرح ہے، اس کے ساتھ آپ حسن سلوک کیجیے. احسان کے طریقوں میں ایک احسان یہ ہے کہ حاجت اور ضرورت کے وقت اس کے حاجت میں کام آیا جائے. اگر کوئی آدمی انجینئر ہے، پڑوسی کو ضرورت ہے، کام کرے. الیکٹریشین ہے، پڑوسی کو ضرورت ہے، جا کر کے مدد کرے. ڈاکٹر ہے، پڑوسی کو علاج کی ضرورت ہے، جا کر کے علاج کر دے. بڑھئی ہے، اس کو ضرورت ہے کام کی، وہاں جا کر کام کر دے. اور اسی طرح سے کوئی بھی حرفت و صنعت کا وہ جاننے والا ہو، اگر اس کا پڑوسی اس کا محتاج ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فائدہ پہنچائے. ایک دوسرے کو لوگ فائدہ پہنچا دیں، یہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا چاہیے. اسی طرح سے احسان کے طریقے میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو تعلیم سکھائے، اس کو نصیحت کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، اور ان کو ان باتوں کی طرف اس کی رہنمائی کرے جو دنیا اور آخرت میں اس کے لیے بھلائی کے سبب ہوں. ایک حدیث سنیے، بڑی جامع حدیث ہے اور اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قلنا یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پوچھا ایک مرتبہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق الجار، غور سے اس کو سنیے گا، پڑوسی کا کیا حق ہے. بہت جامع حدیث ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ تم سے قرض طلب کرے تو تم اس کو قرض دو، قرض طلب کرے تو قرض دو، جب وہ تجھ سے مدد طلب کرے تو تم اس کو مدد کرو، اس کی مدد کرو، جب وہ محتاج ہو تو تم اس کو نوازو، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اگر وہ انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، کفن دفن میں اس کے شریک ہو، اور اگر اس کو کوئی مصیبت، اس کو کوئی خوشی پہنچے تو تم اس کو مبارکباد دو، اور اگر کوئی اس کو مصیبت پہنچے تو تم اس کی تعزیت کرو، کوئی گھر میں انتقال ہو گیا، کوئی اور بات ہو گئی تو اس کی تعزیت کرو، اس کی غمگساری کرو۔ اور اسی طرح سے کہا کہ اپنا ہاتھ تنگ مت رکھو کہ تمہارا پڑوسی تم کو یہ سمجھے کہ اس سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اگر تم پڑوسی ہو تو اپنے گھر کے دیوار کو اتنا بلند نہ کرو، اللہ اکبر، اس تعلیم کو دیکھیے جی، کہ اپنے گھر کے دیوار کو اتنا بلند نہ کرو کہ تم اپنی دیوار سے اس کے گھر میں جھانک سکو، یہ نہیں بلند کرو، یا اس کے گھر کا ہوا روک دو، یہ بھی نہ کرو۔ آج کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، ہم اپنے آنگن پہ تم کو کھڑکی نہیں کھولنے دیں گے، ہم فلاں نہیں کھولنے دیں گے، ہم چلا نہیں کھولنے دیں گے، سب جاہلیت کی تعلیم ہے۔ اگر وہ کھڑکی کھول ہی لیا اور ہوا کے لیے وہ اپنا انتظام کر ہی لیا، ایک روشن دان بنا ہی لیا اپنی دیوار پہ، اگرچہ وہ آپ کی کھڑکی کی طرف ہے، تو اس سے آپ کو کیا نقصان ہے؟ کیا نقصان ہے اس سے؟ آدمی یہ سب حسد کی علامتیں ہیں جی، اور اللہ رب العالمین کی تقسیم کے اوپر راضی نہ ہونے کی علامتیں، اور ان تمام چیزوں میں ہم سب ملوث ہیں، الا ماشاء اللہ سب لوگ ملوث ہیں۔ آخری بات اس حدیث کی بتا کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، ابھی پوری مکمل نہیں ہوئی ہے اس حدیث کی تشریح۔ کہا وَإِنِ اشْتَرَيْتَ، اگر تو کوئی چیز خریدے تو فَهْدِ لَهُ مِنْهَا، اس میں سے کچھ ہدیہ اس کو بھی کر دو، وَإِلَّا، اور اگر نہیں کر سکتے وہ ہدیہ، فَأَدْخِلْهَا سِرًّا، اپنے گھر میں چھپا کر لے جاؤ اس کو، پڑوسی کو نہ دیکھنا سکے، چھپا کے لے جاؤ، اور اگر دکھا کے لے جا رہے ہو تو اس میں سے کچھ ہدیہ اس کو بھی دے دو، اور اگر ہدیہ نہ دے سکتے ہو تو اس کو دکھا کر کے نہ لے جاؤ، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کہا جی وَلَا يُخْرِجْ وَلَدَكَ بِشَيْءٍ، تمہارا بیٹا کوئی ایسی چیز لے کر کے نہ نکلے جس کو دیکھ کر کے اس کا بچہ پریشان ہو جائے۔ یعنی آپ نے اپنے بچے کو کوئی کھلونا دلا دیا، کوئی ایسی چیز دلا دی، کوئی گاڑی دلا دی، آپ کے پاس ہے، آپ نے دلا دیا، ہم نے دلا دیا، اب وہ میرا بچہ لے کر کے باہر نکل گیا، اب پڑوسی کا بچہ دیکھ کر کے رو رہا ہے، اپنے گھر میں وہ ضد کر رہا ہے، وہ تو بچہ ہے، اس کو کیا معلوم ہے کہ ہمارے والد کے پاس یہ ہے یا نہیں ہے، یا ہمارے والد کتنا کماتے ہیں نہیں کماتے ہیں، وہ ضد کر رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، اور عام طور پہ بچے مار کھاتے ہیں، اب ان کا کیا قصور ہے، وہ تو معصوم ہے۔ آپ کو روکنا چاہیے کہ بیٹا یہ کھلونا لے کر باہر مت جانا، گھر کے اندر کھیلو، لے کر کے نہ جاؤ۔ حضرت معاذ ابن جبل کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری نصیحتیں کی، اس میں یہ نصیحت بھی کی، سائیکل آپ نے دلا دیا اور آپ کا لڑکا لے کر کے اس کو دن لے کر کے پھرتا ہے، پڑوسی کا بچہ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ ضد کرتا ہے، وہ روتا ہے اپنے ماں باپ کے پاس، تو سب کا بچہ سب کے لیے پیارا ہوتا ہے، اور آپ کے پاس ہے تو آپ دے رہے ہیں، نواز رہے ہیں، پڑوسی کے پاس نہیں ہے تو وہ ماں باپ اپنے دل کے اوپر کیسے پتھر رکھتے ہوں گے اور کیسے گزارا کرتے ہوں گے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسلام نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ جس دین کو ہم ماننے والے ہیں یہ اتنی جامع شریعت ہے، اللہ اکبر، کہ کوئی اس کے اوپر صرف عمل کر لے تو اس کی زندگی باد بہار ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، کل انشاءاللہ پھر ہم لوٹیں گے اسی حدیث کی طرف۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, मेरा सवाल ये था कि जो हदीस है कि जो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जो पेट भर के खाता हो उसका पड़ोसी भूखा रहता हो, तो आपने बताया कि अज़ान की आवाज़ जहाँ तक जाती है या फिर 40-40 घर चारों डायरेक्शन में, तो इतने लोगों का कैसे पता चल पाएगा कि कौन उनमें से भूखा है? जहां तक आपको पता चल जाए, पता लगाना ये आपकी जिम्मेदारी है। इतना तो कम से कम पता होना चाहिए कि कौन कमा रहा है, कौन कितना कमा रहा है। आप उससे पूछिए, मुलाकात कीजिए, क्या भाई कैसा चल रहा है, जुमा का दिन है, क्या लाए जी आज बच्चों के लिए, दोपहर में क्या बनाए, पूछिए। मस्जिद में मुलाकात हो तो ये जिम्मेदारी है, ये पता चलाना है। एक तो वो है जो लोगों के सामने हाथ फैला देते हैं, मांग लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इज्जत नफ्स को अपना अजीज रखते हैं। अभी लॉकडाउन में ऐसे लोग ज्यादा परेशान हुए, ऐसे लोग ज्यादा परेशान हुए। हम एक ऐसे आदमी के बारे में भी जानते हैं, उसका इंतकाल हो गया। एक शख्स से जब वो मिला, हमारे गांव की बात है, तो कहा कि भैया हमने 40 दिन हो गए हैं, हमने एक बोटी चिकन नहीं खाया। लॉकडाउन की बात है। उसके पड़ोसी नहीं पकड़े जाएंगे कल क़यामत के दिन, या और उस गांव वाले नहीं पकड़े जाएंगे। उसके बाद वो बीमार हुआ, उसके बाद वो मर भी गया। खैर, जिससे उसने कहा उसको दिला दिया गोश्त, उसने खरीद करके दिला दिया। लेकिन ये इस जुमले में कितना दर्द है आप देखिए। तो ये जिम्मेदारी नहीं थी। लॉकडाउन में सबका कारोबार बंद है, सब हैं, जो मालदार हैं वो खा पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और जो गरीब हैं उनको खाना तक नहीं मिला है। बड़ी मोहताजी की जिंदगी गुजारी है लोगों ने। जी, और कोई सवाल है? और किसी को कोई सवाल है जी हदीस के मुताल्लिक? जी उस्ताद, अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद, अगर वालेकुम। पड़ोसी खुद बहुत ज्यादा मालदार है तब भी ये सब हकूक अदा करने हैं? जी, अगर पड़ोसी बहुत मतलब खुद से भी बहुत ज्यादा मालदार है तब भी उसके इस तरह से हकूक अदा करने हैं? हाँ बिल्कुल, मालदार हो चाहे नहीं, आपके पास जो है आप उसका हदिया दे दीजिए उसको। आप अपनी हैसियत के मुताबिक उसके साथ मामला कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो जरूरतमंद है उसी की खबरगिरी की जाए। मालदार भी बसा औकात लोगों के हमदर्दी के बड़े मुस्तहिक होते हैं। हमदर्दी के दो चार बोल के लिए वो करोड़ों रुपए जेब में लेके घूमते हैं, लेकिन उनके साथ हमदर्दी का दो चार बोल बोलने वाला कोई नहीं होता। अगर आप उसके साथ हमदर्दी की बात कर दें तो ये बड़ी बात है। उस्ताद, और कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख साहब, पड़ोसी अगर कर्ज लिया हो और बहुत साल तक कर्ज अदा नहीं किया तो वो मांगना फिर जायज है या उसे माफ कर दिया जाए? देखिए, अगर आप देख रहे हैं उसको कि वो वाकई मजबूर है, जी कर्ज लिया था किसी काम के लिए लेकिन जी मजबूर हो गया, तो कुरान मजीद की आयत है, वह इनकान ज़ू उसरतिन, अगर जिसको आपने कर्ज दिया था वो आदमी उसर में है, यानी तकलीफ में है, मजबूरी में है, फनज़िरतुन इला मैसरा, तो कुरान कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि उसको आसानी होने तक मोहलत दे दो, जबरदस्ती मत करो, गर्दन मत दबाओ उसकी। अब वाकई आप देख रहे हैं कि एक आदमी दुकानदारी के लिए कुछ पैसा लिया था किसी से, एक मिसाल दे रहा हूं, दुकान उसकी चल नहीं रही है, ये आप देख रहे हैं, जो कुछ कमा धमा रहा है बेचारा वो ले दे करके किराए में, घर के किराए में, बच्चों की देखभाल में सब बराबर हो जा रहा है, बच कुछ भी नहीं रहा है। आप इसको महसूस कर रहे हैं, ये कोई हरज नहीं है, मेरा पैसा आपके पास है, रखा हुआ है, रखे रहिए, जब होगा तब दीजिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानी करे आपके साथ। ये फनज़िरतुन इला मैसरा, उलमा कहते हैं कि इससे ये पता चला कि
اگر قرض جو لیا تھا قرضہ اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دینا واجب ہے. فنظرۃ الی میسرہ. اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَإِن تَصَدَّقُوا، اگر صدقہ کر دو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے، لیکن سختی کس پر کرنی ہے؟ قرضہ لیا تھا، اب دیکھ رہے ہیں اپنی سب ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے، خوب ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہا ہے، اور قرضہ آپ کا نہیں دے رہا ہے. تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مَثَلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، غنی ہے اور ٹال مٹول کر رہا ہے، سب ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے. کہا ظلم ہے یہ، یحل عرضہ، اس کی عزت پامال کی جا سکتی ہے، قاضی کی عدالت میں لے جا سکتے ہیں اس کو. سمجھ گئے؟ جی. یہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی شیخ، اب ہم لوگ تو عورتیں ہیں، تو کبھی کبھی عورتیں آ جاتی ہیں قرض کے لیے، تو اس پہ تو 2 گواہ رکھنا ہے. ہاں، تو پھر عورتیں ہم لوگ جینس کہاں سے لائیں گے ڈھونڈنے، اسی کے لیے ہم انکار کر دیتے ہیں. تو 2 گواہ رکھنا یہ واجب نہیں ہے جی. میں ایک حدیث دیکھی تھی کہ جو اپنے قرض پہ گواہ نہ رکھے اس معاملے میں اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. یعنی پوری وضاحت میں تھی کہ پوری دعائیں نہیں، وہ قرض کے معاملے میں دعائیں قبول نہیں ہوتی کہ وہ اگر ایسا دعا نہیں ہے. ہاں، وہ قرض کے معاملے میں دعائیں قبول نہیں ہوگی. اور ایک بات یہ ہے کہ آپ جان رہے ہیں کہ یہ آدمی ٹال مٹول کرنے والا ہے، انکار کرنے والا ہے، تو ایسی صورت میں ہے وہ حدیث، ایسی صورت میں. اور کوئی بڑی چیز آپ سے لے رہا ہے مثال کے طور پر، تب آپ رکھیں. چھوٹی موٹی کوئی پڑوسی آئی، کہا کہ ہمارے پاس ہے نہیں، سبزی لینے جا رہے تھے، گھر میں کوئی ہے نہیں، ذرا 100 روپے دے دیجئے، تو دے دیا. اب اس کے بعد آپ گواہ لائیں گے تب جا کر کے اس کو 100 روپیہ دیں گے. کون سی بات ہوئی؟ 1000 2000 5000 کی کیا حیثیت ہے؟ آپ دے دیں ان کو. لیکن 50,000 60,000 لاکھ روپے چاہیے اس کو، تو گواہ رکھیے. جی نہیں معلوم تھا. جزاک اللہ خیر. اور عورتیں عورتوں سے کتنا قرضہ لیتی ہیں؟ اتنا ہی لیتی ہیں، 100 200 500 1000 کا قرضہ ہوتا ہے. وہ تھوڑی نا 50,000 مانگتی ہیں کسی سے. چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ